بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں سچے مالک اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الف لام را عربی کے سنگل و الفابیٹ سے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا سنگل کا کوئی مطلب نہیں بتایا۔ سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، کوئی سورہ شروع ہوتی ہے قاف، کوئی سورہ شروع ہوتی ہے صاد، الف لام میم صاد۔ ہاں، کوئی سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم را۔ سورہ یوسف شروع ہوئی ہے الف لام را۔ یہ سنگل الفابیٹ ہے، اس کا کوئی معنی مطلب ترجمہ نہیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی معنی مطلب ترجمہ نہیں بتایا تو ہم کیسے بتا سکتے؟ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں، یہ باتیں ہیں اس کتاب کی، المبین جو کھلی ہوئی ہے۔ قرآن گیان کی جو باتیں بتاتا ہے یہ کھلی ہوئی باتیں اس کی دلیل دیتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس عربی قرآن کو ہم نے نازل کیا لعلکم تعقلون، اے عرب والو، اے مدینہ مکہ والو، اہل عرب، تاکہ تم اپنی بھاشا میں اس گیان ایمان کو سمجھ لو۔ نحن نقص علیک لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس عربی قرآن کے ذریعے اس قوم کو ڈرا دو جن کو 700 سال 750 سال حضرت عیسیٰ کے بعد سے کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، کوئی گیان ایمان کی کتاب آئی نہیں۔ دنیا کا آخری خطہ بچا تھا، اوجڑ جاہل گنوار لوگ تھے، ہزاروں سال 100 سال کی جنگیں لڑتے تھے۔ ہاں، ایک اونٹ ایک گھوڑا کسی سے آگے نکل جائے پہلے پانی پی لے، اس بات پر انا پرستی اہنکار کی وجہ سے جنگ شروع کر دیتے تھے۔ انہیں ڈرانے کے لیے عربی میں گیان ایمان قرآن انہیں بھیجا گیا۔ انا انزلناہ، اس عربی کا گیان ایمان کی قرآن کی کتاب ہم نے اتارا ہے آسمان سے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ عربیہ عربی میں ہے۔ لعلکم تعقلون، اے عرب والو، لتنذر ام القری ومن حولہا، یہ ام القری مکہ گاؤں والوں کو ڈرانے کے لیے، اس کے آزو بازو والے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے ساری دنیا والو، یہ گیان ایمان جب عرب سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلا تو سب کے لیے ہے۔ اسی مالک کی وڑک، اسی مالک کا ایمان، اسی مالک کو مان لینا، اسی گیان ایمان مشن کی طرف آ جانا، اور قیامت تک اب یہی سچا گیان ایمان اور مشن بچا ہے جو پوری دنیا کو اپنے پریم اور محبت میں، امن شانتی اور آشتی میں لے گا، اور پوری دنیا پر یہ گیان ایمان پھیل کر رہے گا۔ لعلکم تعقلون، اگر عقل ہو تو یہ بات سمجھ لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین اسٹوری، قصہ، واقعہ نبی رسول پیغمبروں میں سے یوسف پیغمبر کا ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ بما اوحینا الیک هذا القرآن، یہ قرآن میں گیان ایمان کیسے نبی رسول پیغمبروں نے حضرت آدم سے لے کر محمد پیغمبر تک کیسے دنیا کو بلایا، بتایا، کیا جواب دیا، کیا مقابلہ ہوا، اور پوری زندگی کیسے گیان پر ان نبی رسول پیغمبر ان کے ماننے والوں نے بتائی۔ وقت کے بادشاہ نے، پولیٹیشین نے، ظالم لوگوں نے، حکومت نے، اور وقت کے کھاتے پیتے لوگوں نے کیا کیا، اور غریب لوگوں نے پہلے گیان کا ساتھ دیا، ان پر عذاب کیسے آیا، مالک نے پکڑ کیسے کی، پورا گاؤں کیسے ہلاک کیا، یہ سب کچھ ہم نے بیان کیا۔ اس میں سے بیسٹ اسٹوری، سب سے اچھی والی اسٹوری اور کہانی، واقعہ، قصہ ایک ساتھ اللہ نے حضرت یوسف پیغمبر کا بیان کیا۔ ہر نبی رسول پیغمبر کا تھوڑا سا قرآن میں یہاں پر ہے، تھوڑا سا بیچ میں ہے، تھوڑا سا لاسٹ میں ہے، ادھر ادھر کچھ باتیں ایک ساتھ، کسی نبی کے پورے زندگی کے واقعے کو ایک ساتھ بیان نہیں کیا۔ حضرت یوسف کا بھی دوسری جگہ بیان کیا اللہ نے، لیکن سورہ یوسف میں ایک ساتھ بیان کر دیا۔ احسن القصص، سب سے بہترین قصہ، اوحینا الیک، جو کچھ ہم نے تمہاری طرف بھیجا، ھذا القرآن، اس قرآن میں، نحن نقص، ہم تمہیں بتاتے ہیں، علیکا، بیان کرتے ہیں، پڑھ کے بتاتے، لکھ کر وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، احسن القصص، بہترین اسٹوری، بما اوحینا الیک، جو کچھ ہم نے قرآن گیان ایمان کی باتیں تمہاری طرف بھیجی اس کے اندر، الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے یوسف پیغمبر اور دوسرے نبی رسول پیغمبروں کے ساتھ گیان ایمان کے راستے میں کیا ہوا تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم، تم غافل تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔